نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم صدق اللہ العظیم۔ السلام علیکم میرے بھائیوں اور بہنوں، آج ہم اللہ کے فضل و کرم سے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 157 سے لے کے 163 تک کا ترجمہ اور تفسیر بیان کریں گے۔ اللہ پاک مجھے صحیح طرح بیان کرنے کا اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آپ کو بھی۔ اللہ پاک نے اس سے پہلی آیتوں میں جو کل کے درس میں ذکر ہوا کہ صابرین کون سے لوگ ہیں، ان کا ذکر ہوا کہ ان کے اوپر کوئی جس قسم کی بھی مصیبت آ جائے تو، اور اللہ کی آزمائش ہے، چونکہ اللہ پاک نے کہا کہ ہم ضرور آزمائش میں ڈالیں گے، ڈر سے، بھوک سے، اور مالوں کی اور جانوں کی اور میووں کے نقصان سے، یعنی ان سب کی امتحانات آئیں گے۔ تو جو اس میں کامیاب ہوا اور اس نے یعنی اس پر پریشان نہیں ہوا اور اللہ سے گلے شکوے نہیں کرنے لگا، بلکہ یہ سب سمجھ گیا کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے، اور دل کو سمجھایا کہ اللہ لایا ہے اور اللہ اس مصیبتوں کو پھر ہم سے دور فرمائیں گے، تو ایسے لوگوں کو اللہ پاک نے فرمایا کہ ان کو بشارت دیں کہ یہ صابرین میں ہے۔ اور پھر صابرین کی اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس آیت میں ایک اور صفت بھی بیان کرتے ہیں، الذین، یہ وہ لوگ ہیں صابر، اذا اصابتہم مصیبت، کہ جب ان کو کوئی مصیبت پہنچتی ہے، قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون، تو کہیں ہم تو اللہ ہی کا مال ہیں اور ہم اسی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں۔ یعنی کوئی بھی واقعہ ایسا ہو جائے تو انا للہ و انا الیہ راجعون، یہ کہنا چاہیے کہ ہم اللہ کے لیے ہیں اور ہمارا سب کچھ بھی اللہ ہی کا ہے، اور اللہ کی طرف ہم سب نے جانا ہے، اور یہ تمام دنیا نے اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے، اور یہ دنیا کی چیزیں بھی ختم ہونی ہیں، یہ بھی سب اللہ کی وراثت میں رہ جائیں گی، کوئی بھی استعمال کرنے والا نہیں ہوگا۔ جب سور پھونکا جائے گا تو سارے لوگ مر جائیں گے، پھر استعمال کرنے والا کوئی بھی نہیں رہے گا۔ لہٰذا یہ سب چیزیں اللہ کی ہے، تمام دنیا
اور اس میں جتنی بھی چیزیں ہیں یہ سب اللہ کی ہیں، اور ہم خود بھی اللہ ہی کے ہیں، اللہ کے سامنے جواب دہ ہیں۔ امتحان کے لیے اس دنیا میں ہمیں بھیجا گیا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں اولئک علیہم صلوات، یہ ایسے لوگ ہیں جو صبر کرتے ہیں کہ ان کے اوپر صلوات من ربہم، عنایتیں ہیں اپنے رب کی، ورحمہ، اور مہربانیاں ہیں، یعنی رحمتیں اور سکینہ، اور ان کے دل کو تسلی ہو جاتی ہے۔ جب آدمی اللہ کی طرف رجوع کر لیتا ہے تو بہت بڑا حادثہ بھی آیا ہوتا ہے تو وہ ڈگمگاتا نہیں ہے، نہ اس سے کوئی نمازیں فوت ہوتی ہے، نہ کوئی وہ بے ہوشی میں چلا جاتا ہے، اور نہ وہ دنیا کے نقصان پہ ایسا ہوتا ہے، نہ کوئی جانی نقصان پہ، اور نہ میووں کے نقصان پہ، کسی چیز کے نقصان پر اس کا عقل مفلوج نہیں ہوتا۔ لہٰذا کیونکہ وہ ہر ایک چیز اللہ کی طرف سے سمجھتا ہے تو اس وجہ سے اس کو صبر ہوتا ہے اللہ کے کاموں پہ۔ لہٰذا ایسے لوگوں پر اللہ کی مہربانی ہوتی ہے کہ ظاہری تکلیف بھی ان کو نہیں ہوتی، اور اخروی تکلیف بھی ان سے یعنی دور ہو گئی، اس کے صلہ میں ان کو اجر عطا کر دیا جاتا ہے، ان کے درجات بلند کر دیے جاتے ہیں۔ دنیا میں کئی مرتبہ کتنے بھی یعنی جو آزمائشیں آتی ہے، ایک آدمی بہت زیادہ پرہیزگار ہے، اس سے کوئی گناہ اور خطا ہی نہیں ہوتا، حالانکہ ایسا کوئی بھی نہیں ہے، یہ پیغمبر ہی صرف اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یعنی ان کو پاک صاف پیدا فرمایا ہے، اور ان کی حفاظت وہ بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنی قدرتوں سے کرتے ہیں۔ لہٰذا اس میں اللہ پاک نے یہ فرمائی کہ یہ یعنی اللہ کی طرف سے ہے، وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ، اور وہی لوگ ہدایت پر ہیں جو اللہ کی طرف ہر ایک چیز کا نسبت کرتے ہیں کہ یہ اللہ ہی لائے ہیں اور اللہ ہی لے جائیں گے۔ جو بھی مصیبت آتی ہے تو جب اللہ کو یعنی ہم سامنے رکھیں گے تو پھر انشاءاللہ صبر آئے گا، اور پھر اس میں ہم ڈگمگائیں گے نہیں کہ ایمان بھی خراب نہیں ہوگا اور آخرت بھی خراب نہیں ہوگا۔ اس آیت میں، آنے والی آیت میں، اللہ پاک نے صفا اور مروہ کا ذکر فرمایا ہے، یعنی کفار نے صفا اور مروہ پر بت رکھے تھے، اور جب لوگ مسلمان ہوئے، اسلام میں داخل ہوئے، بت پرستی ختم ہو گئی، لہٰذا انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اب ہم صفا اور مروہ کی سعی نہ کریں، یعنی جب عمرے کے لیے جائیں یا حج کے لیے جائیں تو اس کی سعی نہ کریں۔ تو اللہ پاک نے اس کے جواب میں یہ آیتیں بھیج دی، ان الصفا والمروہ، بے شک صفا اور مروہ جو ہے، من شعائر اللہ، نشانیوں میں سے ہیں اللہ کی۔ تو یہ کیسی نشانیاں ہیں؟ یہ تو یادگار ہے حضرت حاجرہ بی بی کا، جو ابراہیم علیہ السلام کی زوجہ مبارکہ تھی، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی، کہ وہ بہت زیادہ شیرخوار بچہ تھا، نونہال بچہ تھا، چھوٹا سا، اور حاجرہ بی بی نے یعنی اس کی دوڑ لگائی تھی، اور بہت زیادہ تکلیف سے بچے کو بھی دیکھتی رہی، پھر ادھر اوپر چڑھ جاتی، 7 چکر جب اس نے پورے کر دیے اور مروہ پر پہنچی، وہاں سے پانی چمکتا ہوا نظر آیا، اور پھر دوڑ کے آئی اور اس کو پھر ایسے یعنی مٹی اس کے ارد گرد اس کو بنایا، بند سا باندھ دیا، اور زمزم کہہ کر اس کو ذخیرہ کر دیا۔ تو یہ شاعر ہے، ان کی دوڑ اللہ کو اتنی مقبول ہوئی کہ اس مصیبت پر انہوں نے صبر کیا، اور اس صبر کا اجر یہ ملا کہ قیامت تک یہ ان کی یہ جو سعی ہے اس کو اللہ پاک نے مقبول کر دیا، اور قیامت تک حاجی اور عمرے والے لوگ یہ اس کو ادا کرتے رہیں گے۔ تو اللہ پاک نے فرمایا کہ یہ شعائر اللہ میں ہے، نشانیوں میں سے ہے۔ فمن حج البیت، جو بھی حج کے لیے جائے، یعنی اللہ کے گھر کا حج کرے، او اعتمر، یا عمرہ کرے، فلا جناح علیہ، تو کچھ گناہ نہیں ہے اس پر،
ان یطوف بہما کہ طواف کرے ان دونوں میں، ومن تطوع خیرا اور جو کوئی اپنی خوشی سے کرے کچھ نیکی، فإن اللہ شاکر علیم تو اللہ کا دردان ہے، سب کچھ جاننے والا ہے۔ یعنی لوگوں کی ہر نیکی کا اللہ سبحانہ و تعالیٰ قدر فرماتے ہیں اور اس کا اجر دیتے ہیں، لہٰذا اس کو کیا کریں۔ یعنی اللہ پاک نے جب قدر کا لفظ فرمایا تو اب ہمارے امام کے نزدیک اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک یعنی اس کی سعی جو ہے وہ واجب ہے، یعنی جب آپ عمرے کے لیے یا حج کے لیے جائیں تو اس کی سعی لازمی کرنی چاہیے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں ان الذین یکتمون، بے شک جو لوگ چھپاتے ہیں، ما انزلنا من البینات والہدی، جو کچھ ہم نے اتارے صاف حکم اور ہدایت، من بعد ہدایت کی باتیں بعد اس کے، ما بیناہ للناس فی الکتاب، کہ ہم ان کو کھول چکے لوگوں کے واسطے کتاب میں، اولئک یلعنہم اللہ، ان پر لعنت کرتا ہے اللہ، ویلعنہم اللاعنون، اور لعنت کرتے ہیں ان پر لعنت کرنے والے۔ یعنی اس میں بنی اسرائیل کی وہ حرکتیں ہیں جو وہ بعض چیزیں احکامات چھپاتے تھے، جس طرح کہ قبلے کا حکم بھی انہوں نے چھپایا اور صحیح بات لوگوں کو نہیں بتائی، اور ان کو آپس میں اور شک ڈالنے لگے کہ یہ تو ایسا ہے ایسا ہے، حالانکہ ان کو حقیقت کا پتہ تھا، وہ چھپاتے رہے۔ اسی طرح بعض احکامات یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو نشانیاں تھیں وہ بھی چھپاتے تھے، قرآن کے بارے میں، پیغمبر کے بارے میں، اور اس کے علاوہ وہ اپنے یعنی صحیح احکام کو پیسوں کے لیے بھی چھپاتے تھے، کہ جو مالدار ہوتا تھا اس کے لیے ایک حکم ہوتا تھا، دوسرے کے لیے غریب کے لیے دوسرا حکم ہوتا تھا، اس پہ پھر وہ یعنی سخت حکم چڑھاتے تھے۔ جب کوئی مالدار ہوتا تھا رشوت دیتے تھے تو پھر ان کے لیے وہ نرمی کر دیتے کہ نہیں جی بس ان کو اس طرح کرو اس طرح کرو۔ تو یہ یعنی نہیں کرنا چاہیے۔ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی یہ ہدایات دی جا رہی ہیں کہ ان کی طرح حرکات نہ کریں کہ قرآن پاک میں یعنی اللہ کے احکام کو چھپائے اور لوگوں تک صحیح صحیح نہ پہنچائے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان پر لعنت یعنی ہوئی ہے کہ ان حرکتوں کی وجہ سے، کہ جن حرکتوں کی وجہ سے ان پر لعنت ہوئی ہے کہ یہ اللہ کے احکامات کو چھپاتے تھے لوگوں سے، صحیح احکامات کو۔ الا الذین تابوا، مگر وہ لوگ جو جنہوں نے توبہ کی، یعنی انہوں نے رجوع کر لیا کہ نہیں جی بس ہم سے گناہ ہو گیا اور ہم اب نہیں کریں گے اس طرح، اور مسلمان بن گئے۔ وَأَصْلَحُوا، اور درست کیا اپنے اعمال کو، وَبَيَّنُوا، اور بیان کر دیا حق بات کو، یعنی درست کیا اپنے کاموں کو بھی اور بیان کر دیا حق کو بھی کہ نہیں بس ٹھیک ہے یہ اللہ کا پیغمبر ہے، کتاب بھی صحیح ہے اور اس پر ایمان لے آؤ۔ فَأُولَئِكَ أَتُوبُ عَلَيْهِمْ، تو ان کو معاف کرتا ہوں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہر وقت توبہ کا دروازہ کھلا رکھا ہے۔ جو کوئی بھی کافر ہو، مشرک ہو، منافق ہو، اور جو کوئی بھی ہو، اللہ کے سامنے جب توبہ کر دے کہ یا اللہ میں نہیں کروں گا، کتنی بھی بڑا گناہ ہوا ہوگا، اور وہ توبہ نکال لے اور آئندہ کا عزم کرے کہ میں پھر آئندہ یا اللہ نہیں کروں گا، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ معاف کرنے والے۔ اللہ پاک کہتے ہیں وَأَنَا التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، اور میں ہوں بڑا معاف کرنے والا، نہایت مہربان، مہربانی بھی کرتا ہوں، معاف بھی کر دیتا ہوں، پھر جنت بھی دے دیتا ہوں، یعنی بخش بھی دے دیتا ہوں۔ تو اللہ بہت بڑے مہربان ہیں، لیکن ہم لینے والے ہو جائیں۔ ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے دربار میں یعنی کم از کم آنسو تو بہائے، رات کے آخری پیرے میں اٹھے۔ یہ عذاب جو اللہ کی طرف سے آتے ہیں وہ کیسے ٹھل جائیں گے؟ صحابہ تو ساری رات، یا کوئی آدھی رات، کوئی چوتھائی رات، کوئی یعنی تیسری رات، یعنی اس طرح وہ عبادت کرتے تھے۔ تو جتنا بھی ہم سے ہو سکے 2-4 نفل تو کم از کم پڑھ کے، 1 رکوع 2 رکوع تلاوت کر کے
ذکر اذکار تسبیحات پڑھ کے اور پھر اللہ سے دعا کرے تو اللہ پاک کیوں قبول نہیں کریں گے؟ ہمارے گناہوں کو بھی معاف کریں گے اور دنیا اور آخرت کی کامیابیاں بھی عطا فرمائیں گے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں بخشنے والا اور نہایت مہربان ہوں۔ پھر اللہ پاک فرماتے ہیں ان الذین کفروا، اللہ پاک نے تو وہ چھوٹ دے دی، لیکن اس کے باوجود اگر کوئی یعنی کفر پہ مرتا ہے، اس کے باوجود بھی اگر یہ توبہ نہیں نکالتے اور کفر پر اس کی موت واقع ہو جاتی ہے، ان الذین کفروا وماتوا، اور جو کافر بن کر مر جائے، وہم کفار، اور وہ کفر کی حالت میں اس کی سانس ختم ہو جائے، تو اولئک علیہم، ان کے اوپر لعنت اللہ، اللہ کی لعنت ہو، والملائکۃ، اور فرشتوں کی بھی لعنت ہو، والناس اجمعین، اور لوگوں کی بھی، سب لوگوں کی بھی لعنت اللہ پاک نے صرف کفار پر بھیجی ہے۔ لہذا جن کا خاتمہ ابھی وہ کفار ہیں لیکن ان کا خاتمہ یعنی کفر پر نہیں ہوا ہے تو ان پر لعنت نہیں کرنا چاہیے۔ ان کے لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی دعائیں مانگی تھی، یا اللہ ان کو ہدایت دے، ان کو ہدایت دے، کتنے اللہ پاک ہدایت کی دعائیں کیا کرتے تھے۔ لوگوں کے لیے دعائیں نہیں کرتے تھے کہ یا اللہ ان کو نیست و نابود کر دے اور ختم کر دے۔ ہاں، جب کبھی انہوں نے بہت زیادہ تکلیف دینے کی کوشش کی کہ ان کا دل جھل گیا اور بہت زیادہ تکلیفیں دی، حالانکہ طائف میں بھی کفار نے کتنی تکلیفیں دی، پتھر مار دیے، خون بہہ گیا، لیکن ہدایت کی دعا کی۔ بعض اوقات جب کفار نے بہت حد سے بڑھ کر اللہ کی عبادت میں مانے ہوئے اور بیت اللہ میں عبادت کے لیے نہیں چھوڑتے تھے، جس طرح کہ ایک دفعہ کا واقعہ ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر اوجڑی ڈالی گئی سجدے کی حالت میں، تو پھر ان سے بد دعائیں نکلی منہ سے کہ دیکھیں کہ اب تم لوگ اتنی خباثت میں آ گئے کہ مجھے اللہ کی عبادت سے منع کر رہے ہو، لہٰذا پھر اللہ پاک سے اس کے لیے، یا جس وقت اللہ کی عبادت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جس جنگ میں یا جس جگہ پہ یعنی کفار نے اتنی زیادتی کی کہ جس کی وجہ سے اللہ کی عبادت فوت ہو جاتی تھی، پھر وہ بد دعا کرتے تھے، ورنہ تو نہیں کرتے تھے، ہدایت کی دعا کرتے تھے، اور ہر وقت یعنی چاہتے تھے کہ یار لوگ مسلمان ہو جائے، جس طرح حجۃ الوداع میں اعلان کر دیا کہ سب لوگ معاف ہیں، تو سارے مسلمان ہو گئے، پھر اللہ پاک کی رحمت آ جاتی ہے۔ تو اللہ پاک نے فرمایا کہ والناس اجمعین، اور لوگ سب یعنی اس پہ لعنت کرتے ہیں، جو کفر پر مر گیا بس ان کی وہ لعنت ہی ہے۔ خالدین، کیوں لعنت ہی ہے؟ جہنم میں جو جاتا ہے وہ کون سی اس پہ رحمتیں تو نہیں ہوتی، اس پہ لعنت ہی ہوتی ہے۔ گرم پانی پلائیں گے، وہ اس میں اتنا گرم پانی ہوگا کہ اس سے پیاس تو نہیں بجھتی، اور اسی طرح زقم اور اس طرح کے قسم پیپ وغیرہ کے اور یہ خون وغیرہ جو جہنم کے ان کو خوراک ہوگی، تو وہ کیا زندگی ہے؟ لعنت ہی لعنت ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں خالدین فیہا، وہ ہمیشہ پھر جہنم میں رہیں گے، اس میں سے نہیں، اس لعنت سے نہیں نکلیں گے۔ لا یخفف عنہم العذاب، نہ ہلکا ہوگا ان پر سے عذاب، ولا هم ینظرون، اور نہ ان کو مہلت ملے گی کہ یار پھر وہ دوبارہ دنیا میں آ جائے اور نیک عمل کرے۔ بس یہ ایک دفعہ کا وقت ہے، اس کو قیمتی بنایا اور ایمان لائے اور پھر آخرت میں مسلمان بن کے چلے گئے اور تو وہ بخشے جائیں گے، اور اگر نہیں تو بس پھر ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہیں گے۔ اور پھر اللہ پاک فرماتے ہیں وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، اور معبود تم سب کا ایک ہی معبود ہے۔ آخر میں اللہ پاک نے وحدانیت کا ذکر فرمایا کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ بنائیں۔ لا الہ الا هو الرحمن الرحیم، کوئی معبود نہیں اس کے سوا، بڑا مہربان ہے، نہایت رحم والا ہے۔ بس اللہ کی رحمت کی طرف ہم ہر وقت متوجہ ہوتے رہیں، اللہ سے معافی مانگتے رہیں۔ اس زندگی میں جب بھی کوئی حادثہ ہمارے پورا آ جائے اس پر صبر کرے اور پھر اللہ سے معافی مانگے، تاکہ اس دنیا میں بھی اللہ پاک ہمیں سرخرو کریں گے اور آخرت میں۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔